بلال صاحب کا سوال کہ کسی اہل سنت کی محفل میں حیدر حیدر اونچی آواز سے بولنا، کیا یہ اہل سنت کے شعار میں سے ہے یا نہیں؟ ماحول بہت کچھ کرواتا ہے، رد عمل کے طور پر بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ رد عمل کا مطلب ری ایکشن، ماحول کا مطلب ایٹماسفیئر۔ آپ کس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ان کا ذکر اہتمام سے کرنا پڑا، حالانکہ وہ بھی صحابی ہیں اور سارے صحابہ شان والے، لیکن اہتمام سے کرنا پڑا۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہی کو اہمیت دی جائے گی، باقی کو نہیں دی جائے گی، لیکن کرنا پڑا، ماحول کا تقاضا تھا۔ آپ نے ان کو اتنا مظلوم بنا دیا تو ان کے لیے کرنا پڑا۔ دوسرے صحابہ جن کے لیے آپ نے کچھ باتیں کی، ان کا ذکر کرنا پڑا۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جناب میں اس پہ ان کو کیا کہوں، یہ لوگ جو اس طرح سوچتے ہیں اور کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی ہر نسبت کا احترام ہوگا، وہ اولاد ہو، آل بیت ہوں، ازواج ہوں، اصحاب ہوں، بلکہ وہ چیزیں بھی جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ہم اس طرح کے سوال کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہ فلاں تو ہے اور فلاں نہیں ہے۔ سارے صحابہ محترم، کسی ایک کی ادنا سی گستاخی میرے ایمان کا مسئلہ بن جائے گی۔ اسی طرح اہل بیت جو نبی کا خون ہے، نبی کے گھر والے ہیں، اور جن کے لیے بار بار نبی نے تاکید کی ہے، کس قدر ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ باقی سوال کے جواب میں تقریر کر سکتا ہوں، میں نے مختصراً کہہ دیا۔ ان کا اصل مقصد پوچھنے کا کیا تھا؟ کہ کسی اہل سنت کی محفل میں یہ اہل سنت کا شعار ہے یا نہیں، اونچی آواز سے ہاں جی، حیدر حیدر بولنا۔ مسئلہ آیا حیدر، ذہن سے میرے نکل گیا، میں دوسری طرف۔ جن لوگوں نے ذکر مولائے کائنات کو ریوز کہنا شروع کر دیا کہ خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ حضرت علی کا ذکر کرنا یا اہل بیت کا ذکر کرنا ریوز کہہ دیا۔ ریوز کا مطلب شیعہ ہونا، یعنی جو اہل بیت کا ذکر کرے وہ شیعہ۔ جب ایسا کہا تو پھر جواب دینا پڑا۔ ذکر اہل بیت یہ ہم پر مہربانی ہے کہ ہمیں اس کی سعادت ملی ہے۔ ذکر صحابہ، ذکر صالحین ہم کرتے ہیں۔ اب میں اس پر یہ بات کروں ان سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید کر رہے ہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں، بار بار تاکید کر رہے ہیں۔ امت نے کیا سلوک کیا؟ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے نبی پاک کے کیسے پیارے پیارے ارشادات موجود ہیں، لیکن ان کے ذکر کو ریفز بنا دینا، یہ کیا بات ہو گئی؟ ہم اپنا تعارف کراتے ہیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ اعلیٰ حضرت جب ہم کہتے ہیں لوگوں کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں، حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی مہر دیکھیں، ان کے گھرانے کے نام دیکھیں، ان کی بیٹیوں کے نام دیکھیں، ان کی تحریریں پڑھیں اہل بیت کے بارے میں، اور ان کے اشعار پڑھیں اہل بیت کے بارے میں۔ وہ صحابہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر بھی کر رہے ہیں، مگر دو جہاں میں خادم اہل رسول اللہ، وہ کہہ رہے ہیں۔ فارسی میں بھی کلام موجود ہے، اردو میں بھی کلام موجود ہے۔ مطلع القمرین انہوں نے کتاب لکھی ہے سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق کی شان میں۔
مگر مجھے لگتا ہے مولا علی کی شان میں لکھی ہے. وہ تو بڑے فراخ دلانہ ذکر کرتے ہیں، اور آج حیدر حیدر کہیں تو لوگوں کو پسند نہیں آتا. تو جو لوگ ذکر اہل بیت سے چڑھتے ہیں ان کو چڑھانا ضروری ہے، اور ذکر اہل بیت محبت سے کرنا ہے. ہم صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں. وہ نبی کے تارے ہیں، یہ نبی کے پیارے ہیں، اور ان کا ذکر ہمارے لیے عین سعادت ہے. ان سے محبت سرمایہ ایمان. باقی رہی ہے کہ شعار جو ہوتا ہے نا مستقل، ایک تو ہوتا ہے نا ہمیشہ کا، لیکن یہ وقت پر آ گیا کہ جن لوگوں کو ذکر علی پسند نہیں ہے ان کو سنایا جاتا ہے اس طرح. کچھ یا علی کہتے ہیں، کچھ علی حیدر کہتے ہیں، کچھ صرف حیدر کہتے ہیں. یہ ان کو سنانے کے لیے کہ تم کو یہ برا لگتا ہے تو سنو ذکر اہل بیت یا ذکر مولا کا. بلکہ وہ تو ان کی طرف دیکھنا عبادت، ان کا ذکر عبادت بتایا گیا. حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جی، تو یہ وہ مستقل ایسا شعار نہیں. ہم ویسے تمام صحابہ کے لیے الگ الگ نعرے نہیں ہیں. ہم تو درود میں آل اور اصحاب دونوں کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو کیا جا رہا ہے اس کو وہ اس طرح شعار نہیں کہیں گے. یہ صرف جواب ہے ان کو جن کو پسند نہیں.